ہم خدا کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اس قدر ہم ہٹے ہوئے ہیں خدا کے دین سے کہ ہمیں کئی لوگ غسل کے مسائل پوچھتے ہیں تو ہم انگلیاں دانت میں داب لیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ 2 بچوں کا باپ ہو گیا اور اسے بھی نہانا نہیں آیا، وضو کرنا نہیں آتا۔ کئی لوگوں کو تم دیکھو کانوں کے بعد گردن کا مسح کریں گے اور پھر دونوں ہاتھوں کو عجیب عجیب طریقے سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے وغیرہ وغیرہ اس طرح کریں گے۔ یہ سب غلط چیز ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ جب وضو تک کرنا نہیں آتا اور اس سے وضو سیکھا کہاں سے ہے؟ اقامت کہنی نہیں آتی۔ اس لیے جتنا شعور ہمارا معطل ہے اتنا ہی خدا کے ذمے لگاؤ کہ خدا چلا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ہماری مذہبی قیادت ہر جگہ یہ اللہ چلا رہا ہے، اللہ عجیب ملک چلا رہا ہے، جس ملک میں بھوک کو مٹانے کے لیے 2 چیزوں کا آغاز ہوا ہے، عورت کی عزت اور مرد کا خون۔ یہ دونوں بہہ رہے ہیں، دونوں برباد ہو رہے ہیں، پیسہ کمایا جا رہا ہے ان چیزوں سے، اور پھر بھی یہ ملک اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اللہ کو یہی منظور ہے کہ عورتوں کی عزتیں لٹتی رہیں، خدا کو یہی منظور ہے، خدا یہ چلا رہا ہے کہ کراچی سے عورت بیٹھے اور بہاولپور تک کیا ہو جائے، اور خدا کو یہی منظور ہے کہ بچوں کا خون ہوتا رہے، لڑکے مرتے رہیں، پوری نسلیں کٹتی رہیں۔ خدا یہ ملک چلا رہا ہے، یہ کہ خدا نے چھوڑ دیا ہے کہ تم میری بات نہیں مانتے، جو مرضی کرو۔ اور ابھی تو خطرہ الحاد کا ہے جو آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، اور ابھی تو بہت بڑا خطرہ یہ آنے والی نسلوں کا ہے کہ جنہوں نے خدا کے دین کو اتنا بھی نہیں پوچھنا جتنا اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ مساجد خالی ہو گئی ہیں، دین برباد ہو گیا ہے۔ مساجد میں کیا جمعے کے دن جو آتے ہیں یہ کوئی خاص نمازی نہیں ہے، اگر محلہ پورا جمعہ ہی پڑھنے لگ جائے، مسجدیں تنگ پڑ رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آبادی بڑھ گئی ہے۔ آبادی کے تناسب میں جہاں پہلے 2 کروڑ 4 کروڑ ہوتے تھے، اب وہاں 22-23 کروڑ افراد ہو گئے ہیں۔ اس تناسب کے بڑھ جانے سے لوگ بڑھ گئے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور اب تو کھلی چھٹی ہو گئی، نہ مفتی کی ضرورت، نہ جا کے پوچھنے کی ضرورت، نہ مولوی کی ضرورت، اور انٹرنیٹ پہ مسئلہ دیکھا اور عمل کر لیا، چاہے وہ مسئلہ کسی نے ہی کیوں نہ بتایا۔ لاہور میں کتابوں کا میلہ تھا، ہم گئے، لمبے بال ایک لڑکے نے رکھے ہوئے تھے اور انگلش کی کتابیں۔ ہم نے پوچھا یہ کس شہر سے؟ ان کا ہم دہلی سے آئے، ہمیں انڈیائی کی کتابوں کی ضرورت تھی۔ ہم گئے، دیکھا، انہوں نے اپنا کارڈ دیا کہ کبھی تم دلی آؤ تو ہم سے ملنا۔ ہم گئے دلی، ان کی دکان پہ کتابیں خریدی۔ اس نے کچھ مسائل مجھ سے پوچھے کہ آپ کے یہاں یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں پہلے تو شبہ ہوا کہ شاید اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ پھر ہم نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کو ان مسائل کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جب زیادہ ہی سوالات ہوئے تو ہم نے بھی جانا تھا، وقت تھوڑا تھا، ہم نے کہا ضرورت کیا پیش آئی؟ انہوں نے کہا انٹرنیٹ میں نے کھولا ہوا ہے اور اس پہ اپنا نام کچھ اور رکھا ہے، بھلا سا نام بھی انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا جو بھی مسلمانوں میں سے کوئی فتویٰ ہم سے پوچھتا ہے ہم پھر آپ جیسے لوگوں سے بھلے مانسوں سے پوچھ کے اسے بتاتے ہیں۔ ہم کدھر سو رہے ہیں؟ ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ان پچھلے 50 سالوں سے اب اتنا گرا چکا ہے ہمیں کہ رشتہ لینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اس سے ذرا سا آپ احتجاج کر کے تو دیکھیں، رشتہ یہ گیا اور وہ گیا۔ بتانا پڑتا ہے کہ بیٹی کما رہی ہے، اچھا ہم اس سے پوچھے تھے کہ بیٹا بھی کمائے گا، بیٹی، بھلا عورتوں کی کمائی بھی کوئی کھاتا ہے؟ لوگ تھپڑ مار دیتے تھے، یہ سوال کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا تھا غیرت کی وجہ سے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹی کا کام سوائے ماں کے اور بچوں کی اچھی تربیت کے اور ہے ہی کیا؟ پھر آپ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اللہ چلا رہا ہے۔ شاباش اور آفرین ہے ایسے خدا پہ، خدا ایسے خدا سے اپنی پناہ میں رکھے جو قوموں کو برباد کر دے، جو کروڑوں آدمیوں کو بے حیا کر دے، جو کروڑوں آدمیوں اور پوری نسل نظر ہو جائے۔ اور خدا اس دین سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ بیت اللہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، بیت اللہ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پوری امت سے افراد آئے ہوئے ہیں، اور یہ 27ویں ہے اور یہ 23ویں ہے اور یہ لیلۃ القدر ہے، اور غزہ میں اور دیگر جگہوں پہ مسلمان اس بری طرح پٹ رہا ہے کہ قبریں بنانے کی جگہ نہیں ہے، لاشیں رکھتے ہیں اور پتھر ڈال دیتے ہیں۔ اس قوم کی عقل ہے کوئی؟ یہ کون سا خدا ہے؟ ہمیں بھی یار کسی دن آ کے بتاؤ، جو کہے کہ رمضان میں آ کے عمرہ کر لو اور یہ پیسے جو مسلمان بچے بغیر تعلیم کے تمہارے گھروں میں ہیں ان کو تعلیم نہ دینا۔ وہ کون سا خدا ہے جس نے ہمیں مت اور عقل اور سمجھ نہیں دی کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو بدلیں، ہم اپنے نظام تعلیم کو کچھ اور بنائیں، ہم اپنے بچوں کو وہ کچھ پڑھائیں جو خدا چاہتا ہے اور انسانیت چاہتی ہے۔ یورپ کے دوبارہ اٹھنے پہ جو اصل فرق پڑا ہے کہ پہلے خدا درمیان میں تھا اور عیسائی کیا اور یہودی کیا اور مسلمان سب اس کے گرد گھومتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ اللہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، سود کا نظام چلایا جائے یا نہ چلایا جائے، اللہ آپ کیا کہتے ہیں، گرانی، چیزوں میں کمی اور قیمتوں کا بڑھ جانا یہ ہونا چاہیے یا نہیں، سب خدا سے پوچھتے تھے۔ اب یورپ جب سے پچھلی 4 صدیوں میں اٹھا ہے، انہوں نے اللہ کو کلیسا میں بھیج دیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، اور انسان بیچ میں کھڑا کر دیا، اور انسانیت کے نام پہ وہ بت تراشے ہیں کہ انسان سے سود لینے پہ راضی ہے، جبر نہ کرو سود چلے، انسان سے برے کام پہ راضی ہے، برا کام ہو کے رہے گا، تمہارے دخل کی کوئی ضرورت نہیں، انسان کا خون 2 آدمی مل کے تیسرے کا پئیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ آدمی راضی بھی ہے، نیم راضی ہے، وہ بھی خون بیچ رہا ہے اور یہ بھی خون پی رہا ہے۔ یہ وہ لائن ہے جس پہ مسلمان چل رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خون بہہ رہا ہے۔ عالمی جنگیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اور ساری طرف تم دیکھو اس نظام تعلیم کی وجہ سے ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں، اور پھر بھی ہمارا مذہبی طبقہ اس کا اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ کہاں چلا رہا ہے یار؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا، اللہ کہاں ہے، کہاں چلا رہا ہے؟ پچھلی 3 صدیوں میں کوئی جگہ ہے جہاں تمہاری پٹائی نہ ہوئی ہو؟ پچھلی 3 صدیوں میں کوئی جگہ ہے جہاں پر ہم نے شکست اور ذلت کا سامنا نہ کیا ہو؟ پھر اس کے باوجود اللہ چلا رہا ہے۔ یہ سانحات ایسے نہیں ہوتے، تدریجاً چلتی ہیں اقوام۔